الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے دروشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا أنيس الغريبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھی، قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے بندے جو میرے بن گئے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، تقوی پرہیزگاری سے مرصع مسجع، تقوی پرہیزگاری ان کا شعار ہے۔ لہم البشریٰ، وہ لوگ جو ایمان والے، تقوی پرہیزگاری جن کا شعار، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، جن لوگوں کو دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں جنہیں بشارتیں ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنی طرف سے نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، رب کا کلام سنا رہا ہوں۔ رب العزت جل وعلا ہمیں فہم و فراست دی ہے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ و مقام ہے، جو اس کا ہو جائے پھر اس کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں، دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ وہ کس طرح پھر اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے، کیا کیا انعامات ان پر عطا فرماتا ہے، انوار و تجلیات کی بارشیں کس طرح ان پہ نازل کرتا ہے۔ یہ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ اپنا انعام فرماتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ بننا مشکل ہے، جو بن جاتا ہے وہ تر جاتا ہے۔ تو پیران پیر پیرا محی الدین حضور غوث الاعظم جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نفوس قدسیہ میں سے ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے ولی تب بنتے ہیں جب پیران پیر پیرا محی الدین حضور غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مہر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی سنتے جائیے، سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ بغداد شریف پڑھنے کے لیے تشریف لائے، دوران تعلیم ایک اللہ کے پیارے وقت کے غوث، ان کا علم ہوا کہ ان کی کیا شان ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہیں۔ درویشوں کی محفل لگی ہو، جلوہ فرما بھی ہو جاتے ہیں، جب چاہے غائب ہو جاتے ہیں، جب چاہے رونق افروز ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی شان تھی۔ ایک کرامت جو سامنے نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی، ایک مرتبہ شہزادہ غوث الورا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے، آپ کے دو دوست تھے، ایک عبداللہ ایک ابن سکا، وہیں مدرسے میں بیٹھے پروگرام بنایا، ہم نے بھی اس غوث کا دیدار کرنے جانا ہے، ارادہ کر لیا، پھر چلنے لگے تو ابن سکا کہنے لگا، بڑا تیز ذہین فطین شاطر قسم کا طالب علم اسٹوڈنٹ تھا، کہنے لگا جانا تو ہے ہم نے، لیکن میں ایسے ایسے سوال اس غوث سے کروں گا، دیکھتا ہے وہ کیسے جواب دیتا ہے۔ عبداللہ بولا، کہنے لگا یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے، سوال تو میں نے بھی کرنے ہیں لیکن یہ انداز غلط ہے، یہ بے ادبی والا انداز ہے، سوال میں نے بھی کرنے ہیں۔
تو شہزادہ غوث الورا سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گویا ہوئے فرمانے لگے، سوالات پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے ان سوالوں کے جواب یہاں اساتذہ کم تو نہیں ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، بہترین مدرسین بھی ہیں۔ سوالات پوچھنے ہیں تو یہاں سے پوچھو، میں سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف دیدار کے لیے جاؤں گا، میں تو صرف دیدار کے لیے جاؤں گا۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو آپ نے فرمائی۔ خیر تشریف لے گئے، چلے گئے، وہاں پہنچے جہاں اس وقت کے غوث جلوہ فرما ہوتے تھے، تشریف فرما نہیں تھے۔ دوستوں نے بتایا یہاں بیٹھ جو، جب چاہے گا جلوہ فرما ہو جائیں گے، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری تو وہ غوث وقت کے تشریف فرما ہوئے، بڑا روب، دبدبہ، بڑا جلال۔ فرمایا او ابن سکا سن، تو گھر سے، ادارے سے، مدرسے سے یہ سوال لے کر آیا ہے، یہ ذہن بنا کے آیا ہے کہ مجھ سے سوال کرے گا، دیکھتا ہوں وہ غوث کیسے جواب دیتا ہے۔ اے ابن سکا سن، یہ تیرے سوالات ہیں اور یہ ان کے جوابات ہیں، گھر جا کر پڑھ لینا۔ اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی کالک، کفر تیرے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی بے ادبی ہے، انہوں نے جانچ بھی لیا اور جو اس بے ادبی کا وبال نظر آ رہا تھا اسے بیان بھی کر دیا۔ اور عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا او عبداللہ تو بھی سن، تیری بے ادبی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ تیرے سوال، یہ ان کے جواب، لیکن میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی ہے، دنیا تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر متوجہ ہوئے شہزادے کی طرف، السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ فرمایا شہزادے سن، تو نے یہ بات کہہ کر کہ میں صرف زیارت کے لیے، دیدار کے لیے جا رہا ہوں، اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک وہ وقت آئے گا تو منبر پہ بیٹھ کر یہ کہے گا، قدمی حاضی علی رکبت لکل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے نبی کے غلام، نبی کے امتی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے متعلق قرآن گواہ ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں۔ کیا انعام ہے؟ وہ قادر و قیوم ہے، علام الغیوب ہے، وہ حی و قیوم ہے، ولا سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ ہے نہ نیند ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اپنے ان انعامات کو جس کے لیے چاہتا ہے مقرر فرما دیتا ہے، انہیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہی نفوس قدسیہ انہی میں سے ایک ہستی تھی جنہوں نے دیکھا اور جو دیکھا اسے بیان کر دیا۔ ارے نبی کے غلام، نبی کے امتی، غور کر، جو محیر العقول ہو، حواس خمسہ کے دائرہ میں نہ آئے، اسے ہی تو کرامت کہتے ہیں، اسے ہی تو کرامت کہتے ہیں۔ سنیے، پڑھ پڑھا کر تینوں فارغ ہوئے۔ ابن سکا جب پڑھ پڑھا کر فارغ ہوا، بڑا ذہین تھا، بڑا شہین فتین تھا، پھرتے پھراتے کامیابی کی ترقیاں، منزلیں طے کرتے کرتے سفیر بن گیا، بادشاہ نے اپنا سفیر بنا لیا، وقت کا بادشاہ۔ دورے کے لیے بھیجنا پڑا دوسرے ملک، عیسائیوں کے ملک،
اسے ہی منتخب کیا۔ تم ذہین ہو، فتین ہو، معاملات طے کرنا سننا سب کچھ جانتے ہو، تم جاؤ۔ اسے سفیر بنا کر عیسائیوں کے ملک بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ وہاں پہنچا، بادشاہ نے اپنے مہمان خانے میں ٹھہرایا، وہاں ٹھہرا رہا۔ سامنے پارک بنا ہوا تھا، ٹہلتے ٹہلتے اس کی شہزادی ناز و نعمت میں پلی ہوئی، حسن و جمال بھی تھا، خوبصورت ترین بچی تھی، اس کی نگاہ پڑ گئی۔ اب اس سفیر نے ابن سکا نے ڈورے ڈالنا شروع کیے، بادشاہ کو پیغام میسج بھیجنا شروع کیے، تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے بھی ایسا داماد چاہیے جو ذہین ہو، فتین ہو، ہر معاملات کو جانچنے پرکھنے والا ہو، مجھے بھی تو ایسا چاہیے، لیکن ایک رکاوٹ ہے، تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، مذہب تبدیل کر لے، میں اپنی بیٹی کا نکاح شادی تجھ سے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بدبختی کا وقت قریب پہنچا۔ ایک گندے چمڑے کے لیے اس نے کہا مجھے منظور ہے، میں اپنا مذہب تبدیل کرتا ہوں، عیسائی ہو گیا۔ اس نے شادی کر لی، ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، اس کا جسم آبلوں سے بڑھ گیا، چیچک کے داغ پڑ گئے، رینٹھیں بہتی، پیپ پس نکلتی۔ بادشاہ نے اسے گھر سے نکالا، لوگوں نے اسے اروڑی پہ ڈالا، دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اتنا برا حشر، برا انجام ہوا۔ کس بات پہ؟ کہ میں نے ایک اللہ کے ولی کو آزمانا ہے۔ ارے نبی کے غلام، نبی کے امتی، حدیث پاک میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت لی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ میں حریف، مخالف، سب سے قیمتی چیز جو دوسرے کے پاس ہوتی ہے وہ اس سے چھین لیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک مسلمان کے پاس وہ ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ جب انسان بے ادب ہوتا ہے، اللہ رسول کا بے ادب گستاخ ہو جاتا ہے، راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی جرأت بے ادبی کی، اس کا ایمان چھن گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ابن سکا سنا؟ کہنے لگا وہ غوث کا کہا ہوا یاد آ رہا ہے، وہ غوث کا کہا ہوا یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے یہی بات بتلائی تھی کہ کفر تجھ پر نظر آ رہا ہے، کفر کی اندھیریاں تجھ پہ چھا رہی ہیں، تو یہ کفر مجھ پہ سوار ہو گیا، اسلام کا دامن چھوٹ گیا، ایمان چھن گیا، اب آگے کا منظر یہیں پہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عبداللہ، وہ بھی پڑھ پڑھا کر فارغ ہوا، اونچی پوسٹ پہ لگ گیا، پھر کام اتنا بڑا، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، نمازیں جاتی رہیں، کام اتنا طوالت پڑ گیا، کام ہی کام۔ ارے بندہ خدا، ہم کہتے ہیں روٹی کے لیے، بچوں کے لیے حلال رزق ہے، کمانا ہی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی، دیکھ انجام کیا ہوتا ہے، سزا کیا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ اپنی عبادت چھین لیتا ہے، عبادت کا کیف لطف چھین لیتا ہے، یہ اس کی طرف سے سزا ہے۔ آج کوئی معاملات کو نہیں سمجھتا، غور کر، اس سے نمازیں چھن گئی، اور کسی نے پوچھا عبداللہ سنا؟ وہ بھی کہنے لگا اس غوث کا کہا ہوا یاد آ رہا ہے، دنیا کثیر ہے لیکن نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔ پھر وقت آیا شہزادہ غوث الورا کا، پیران پیر پیرا محی الدین حضور غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن منبر پر رونق افروز ہوئے، واز فرما رہے تھے، دوران واز موج میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا
قدمی حاذی علی رکبۃ لکل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سر کو بھی جھکایا اور زبان حال سے گویا ہوئے، میری گردن پر ہی نہیں میری آنکھوں کی پتلیوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے نبی کے غلام، نبی کے امتی، پتہ چلا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ہے ہی ادب۔ ذرا سی بے ادبی ہوئی سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ اتنی بڑی ہے۔ ارے نبی کے غلام، نبی کے امتی، قرآن گواہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے نبی کے غلاموں، میرے بندو، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز بھی نہ کر بیٹھنا۔ جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، وگرنہ ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ملیا میٹ ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ سزا دیتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ غور کرنا، یہ ایک نکتہ بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے سزا بندے کو کیا ہے؟ اپنی عبادت چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے، قرآن کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، اپنے ذکر کی توفیق چھین لے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں آتی ہیں، انسان سمجھتا ہے معلوم نہیں مجھ سے کون سے گناہ ہو گئے۔ بعض اوقات یہ بیماریاں گناہوں کی نجات سے براءت کا ذریعہ بنتی ہیں، گناہ دھلتے ہیں، یہ بات ہے، لیکن یہ تو رفع درجات کا سبب ہیں۔ ایک اللہ والے جلوہ فرما تھے، بہت بڑے پائے کے محدث تھے۔ ایک آدمی آیا، 70 سال اس کی عمر، بات چلتے چلتے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے، مجھے تو 70 سال گزر گئے، میرا تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ وہ اللہ کے ولی اسی وقت اسی جگہ سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ کسی نے بعد میں پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا اسے کوئی آج تک تکلیف نہیں آئی، کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، مجھے خطرہ لاحق ہوا، اللہ کا عذاب آئے میں بھی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ارے تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، رفع درجات کے لیے آتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک کانٹا بھی چبھے اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ یہ دعا کیا کیجئے، رحمت والی بیماری ہو، زحمت والی نہ ہو، رحمت والی ہو، زحمت والی بیماری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو شہزادہ غوث الورا السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کیا اس وقت کے غوث کا، اللہ نے انعام تو عطا فرمانا ہی تھا، انہوں نے مہر ثبت کر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ واعظ فرما رہے تھے، دوران واعظ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، مجھے تو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جو پہلی صف میں بیٹھ کر بات سنتا وہ آخری صف میں بیٹھ کر ایسے ہی آپ کی آواز کو سماعت کیا کرتا تھا جیسے سامنے والا سنتا ہے۔ یہ آپ کی مشہور کرامت ہے، ایک نہیں سینکڑوں تواتر ہے آپ کی کرامات کا۔ سنیے اس بات کو، ایمان تازہ ہوگا۔ واعظ فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کی محفل میں، مجلس میں
واز میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں تھی، کئی بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے، ان پر آپ جلال فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن واز ہو رہا تھا، علی حیتی تیسری کے چوتھی صف میں بیٹھے تھے، اونگنے لگ گئے۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے کھڑے ہوئے، چلنا شروع کر دیا۔ کس انداز سے؟ ہاتھوں کو باندھ کے، ہاتھوں کو باندھ کر علی حیتی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب ان کے قریب پہنچے کھڑے رہے، کچھ دیر وہاں توقف کیا، پھر واپس آئے، پھر اپنا واز شروع کر دیا۔ جو علماء، مشائخ، محدثین، مفکرین، علماء بیٹھے تھے، کہنے لگے آج علی حیتی کی خیر نہیں ہے۔ دیکھو کیا بنتا ہے۔ جب درس ختم ہوا، واز ختم ہوا، حضرت سیدنا علی حیتی آپ کی بارگاہ اقدس میں آئے، عرض کرنے لگے یا سرکار، آج آپ کی مجلس واز میں نے دوران واز اللہ کے لاڈلے محبوب کا دیدار کیا ہے۔ مجھے اونگ آ گئی تھی تو میں نے کیا دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، آپ کا واز سماعت کر رہے ہیں۔ فرمایا علی حیتی تو نے آنکھوں کو بند کر کے سوتے میں اونگ کی حالت میں اللہ کے محبوب کا دیدار کیا ہے، میں نے جاگتے ہوئے کیا ہے۔ وہ جو سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر ہاتھوں کو باندھ کے جا رہے تھے، وہ خواب میں ملاحظہ کر رہے تھے، آپ نے جاگتے ہوئے اس کیفیت کو دیکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ایسے ہی تو نہیں فرماتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہیں جہاں چاہیں جلوہ فرما ہو جائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان حال سے کیا گویا ہوتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جاگتے میں حضور تشریف لائیں، کسی اور کو زیارت نہیں ہو رہی، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، آپ جاگتے ہوئے دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے نبی کے غلام، نبی کے امتی حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 75 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتے میں دیدار کیا ہے، جاگتے میں دیدار کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے غلام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، سید زادے بھی ہوتے، لکھائی تحریر کا کام جاری ہوتا، کبھی کبھی فرما دیتے آج رات اتنا ہی کافی ہے، مجھے مصروفیت ہے، لائٹیں بند ہو جاتی، کمرہ بند ہو جاتا۔ ایک دن سید صاحب بھی ساتھ تھے، 2 علماء اور بھی تھے، کہنے لگے کیا ماجرا ہے، کبھی آپ سوتے نہیں، دین کا کام ترک کرتے نہیں، کبھی کبھی ایک رات ایسی آتی ہے چھوڑ کیوں دیتے ہیں، چھوڑ کیوں دیتے ہیں، رات آرام کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم نے منظر دیکھنا ہے۔ جو ساتھ 2 ساتھی تھے علماء تھے، کہنے لگے ہمیں ہمت نہیں ہے، آپ سید زادے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ فرمایا کر لینا، ہم بھی تو شہزادے ہیں، سنبھال لیں گے۔ رات ہوئی، کچھ وقت گزرا تو اندر سے گفتگو کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لائٹیں بند تھیں، چہرہ جو بزرگ تشریف فرما تھے ان کی روشنی سے چہرے کے نور سے جگمگا رہا تھا، روشن و منور تھا۔ اللہ اکبر۔ رات ساری گفتگو ہوتی رہی، جب وہ بزرگ چلے گئے دروازے کی کنڈی کھلی تو دیکھا تینوں بزرگ، 2 وہ اور تیسرے سید زادے وہاں موجود ہیں۔ آپ کو جلال آیا، کس کو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ فرمایا میں نے منع کیا تھا، پھر کیوں آئے؟
سید زادے آگے بڑھے، حضرت جی معاف کر دیجئے لیکن پہلے یہ بتائیے آج رات گفتگو کس سے ہوتی رہی ہے، باتیں کس سے کرتے رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے جان چھڑائی لیکن نہ مانے، فرمایا تم ہر قسم کا سوال مجھ سے کرتے ہو۔ کس سے؟ مجھ سے کرتے ہو۔ مجھے بھی تو ضرورت پڑتی ہے، مجھے بھی تو ضرورت پڑتی ہے۔ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو شہزادہ غوث الورا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہوتے ہیں، ان کی قدم بوسی بھی ہوتی رہتی ہے، سوالات بھی پوچھ لیتا ہوں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے نبی کے غلام، نبی کے امتی، یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ رسول کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی میں کو ختم کر کے ہر چیز فنا کر کے تو لے آتے ہیں۔ جب سب کچھ تو لے لیتے ہیں پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو نوازتا ہے۔ پھر ہر وہ کام جو حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، منہ، جسم ایک کو یہ کسی کا ادراک نہ کر سکے اسے کرامت کہتے ہیں، پھر ان سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں۔ یہ وہی فیض ہے جو اللہ اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے، حضور اپنے پیاروں کو عطا کرتے ہیں اور تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی سے ہو معجزہ ہے، اللہ کے ولی سے ہو تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ رب العزت جل والا ان نفوس قدسیہ کے تذکرہ کی برکت سے ہمارے ظاہر کو باطن کو سنوارے، روشن و منور فرمائے نور مصطفیٰ کی کرنوں سے، جن سے ان لوگوں کے سینے آباد ہیں، اللہ ہمارے سینے بھی آباد و شاد فرمائے۔ لیکن جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے شیطان بہکاتا بھی ہے، پھسلاتا بھی ہے، ورغلاتا بھی ہے، وہ بھی پرکھتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں چلا کر رہے تھے، عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے۔ آپ فرماتے ہیں کئی دن گزر جاتے، میں پتے کھا کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ اس حالت میں بھی اللہ والے شکر ادا کرتے ہیں۔ ولی تب بنتا ہے جب مہر لگاتے ہیں۔ اپنی عالم کیا ہے کہ بھوک لگتی ہے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن چلا کر رہے تھے، سخت گرمی، بادل آیا، صرف آپ پر بادل کا ٹکڑا آیا، پھر بارش برسنا شروع ہو گئی، پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر تیرا رب بول رہا ہوں۔ بڑے لوگوں پر آزمائشیں بڑی آتی ہیں، تیرا رب بول رہا ہوں، تیری عبادت اتنی پیاری، اتنی پسند آئی، قبول ہے، اب تجھے نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو باچھیں کھل جاتی، ایڑیاں اٹھا لیتا، میں پتہ نہیں کتنا پہنچا ہوا بزرگ بن گیا۔ آپ نے فرمایا لعین مردود معلوم ہوتا ہے، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ نماز تو اللہ کے لاڈلے محبوب کو بھی معاف نہ ہوئی، حضور پر تو تہجد بھی فرض تھی، میں کیا ہوتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ شیطان نے پھر داؤ لگایا، کہنے لگا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا لعین مردود جاتے ہوئے بھی ڈنگ لگاتا ہے، مجھے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے، اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ ارے نبی کے غلام، نبی کے امتی، غور کر کتنے بڑے داؤ پیچ کھیلتا ہے، کس طرح اللہ کے پیاروں کو ورغلاتا ہے، راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ قرآن اسی لیے تو کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ معاف نہیں کرتا۔ جب سب ولیوں کے سردار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آنے سے بھی جھجکا نہیں ہے، ورغلانے سے ہٹا نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ ہر وقت دعا کیجئے پروردگار ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اپنا فضل، اپنا کرم عطا فرما، اور جو فیض اپنی طرف سے حضور کے صدقے ان نفوس قدسیہ کو عطا کیا ہے ہمیں بھی عطا فرما۔ پروردگار پیران پیر پیرا محی الدین حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تذکرے کی برکت سے عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، اللہ والوں کا ذکر ہو اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں۔
ان بے پایا رحمتوں سے ہم سب کے سینوں کو بھی روشن منور آباد و شاد فرما، اور ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لی۔